نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 37 میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سیرت النبی کے 2 حصوں کو مکمل کر لیا۔ جیسا کہ آغاز سیریز میں عرض کیا تھا کہ یہ سیریز 4 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے جو عرب کے حالات ہیں ان پر مشتمل ہوگا، کہ جس کو ہم نے ابتدائی 26 قسطوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ دوسرا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک کے مرحلے پر مشتمل تھا، جس کو ہم نے 10 قسطوں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب انشاءاللہ آج سے ہم آغاز کریں گے آپ کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ اس میں ہم اللہ کے نبی پر جو وحی کا نزول تھا باضابطہ، اس کے آغاز سے لے کر کے جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی کہ جہاں کے حالات موافق نہ رہے، اور پھر اسلام کے اس پیغام کو، اس تحریک کو زیادہ بھرپور اور زیادہ بہتر انداز میں اس کی اٹھان کے لیے، اس کو چلانے کے لیے حکم پروردگار سے آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو پس یہ جو حصہ جو آج ہم قسط نمبر 37 سے شروع کر رہے ہیں، یہ 13 سالوں پر مشتمل ہوگا، کہ جو اللہ کے نبی کی عمر کی 40ویں بہار سے لے کر 53 سال تک کی آپ کی سرگزشت ہوگی۔ 35 سال کی عمر میں جو ایک بڑا واقعہ، وہ سیلاب کی وجہ سے کعبے کا اس کی دیواروں میں درار پڑنے کے بعد کعبے کی دوبارہ تعمیر، اور اس تعمیر میں جو قریش کے درمیان جھگڑے کی جو کیفیت بنی تھی، اس کیفیت کا حل آپ کے ہاتھوں سے جو ہوا، یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد کا جو عرصہ ہے 5 سال کا، اور یہ جو 40 سال سے پہلے کے چند کچھ عرصہ یہ جو بنتا ہے، اس میں اللہ کے نبی کی زیادہ تر مصروفیات وہ تنہائی میں رہنا، اسی طرح بالخصوص تنہائی کو گزارنے کے لیے آپ پہاڑوں اور اس کے دامن میں، وادیوں میں، اور اسی طرح غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ غار حرا میں جا کر رہنا یہ اس خاندان بنی ہاشم کی اس سے پہلے کی بھی ریت رہی ہے۔ حضرت عبدالمطلب خود وہ غار حرا میں جا کر ماہ رمضان گزارا کرتے تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ غار حرا میں گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً کبھی 1 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے غار حرا میں جا کر آپ وہاں بیٹھا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ کوہ حرا، غار حرا جس میں ہے، جبل نور جس کو کہا جاتا ہے، یہ مکہ کے شمال میں واقع ہے، اور اگر پیدل کوئی چلتا ہے کعبے سے تو آدھے گھنٹے تک وہ اس تک پہنچتا ہے، پہاڑ کے دامن تک، اور اگر پہاڑ پر چڑھنے کے اعتبار سے نسبتاً متحرک ہو انسان تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کی چوٹی تک پہنچنے میں۔ ظاہراً اس پہاڑ کو کالی چٹانوں نے اس کو تشکیل دے رکھا ہے۔ اس پہاڑ میں معمولی سی بھی زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے، یعنی کہیں کوئی سبزہ، کوئی ہریالی، کوئی درخت، اس طرح کی کوئی چیز اس میں نہیں نظر آتی۔ اس پہاڑ کے
شمالی حصے میں ایک غار واقع ہے۔ انسان پتھروں اور چٹانوں کو عبور کرتا ہوا اس تک پہنچتا ہے۔ اس غار کی بلندی ایک انسانی قد جتنی ہے۔ غار کا ایک اندرونی حصہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ لیکن یہی غار اپنے قیمتی دوست کی وجہ سے کئی حوادث کا شاہد و ناظر ہے کہ آج بھی لوگ ان حوادث کو سننے کے عشق و شوق میں اس غار کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں تاکہ اس کے زبان حال سے ان واقعات کو سنیں، اور لوگ بہت زحمت اٹھا کر خود کو اس آستانے پر پہنچاتے ہیں کہ اس سے وحی کی سرگزشت اور انسانیت کے اس عظیم رہبر کی زندگی کے ایک حصے کے حالات کو پوچھیں۔ وہ غار بھی اپنی زبان حال سے کہتی ہوگی کہ یہ مقام رہبر انسانیت کی عبادت گاہ ہے۔ وہ رسالت کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اپنے دن رات یہاں گزارتے تھے۔ انہوں نے شور و غل سے دور اس مقام کو عبادت اور یاد خدا کے لیے انتخاب کیا تھا۔ رمضان کے تمام مہینے کو یہاں گزارتے تھے۔ اس مہینے کے علاوہ بھی جیسا کہ عرض کیا کبھی کبھی اس مقام پر پناہ لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا بھی جانتی تھیں کہ جب بھی آپ گھر میں نہ آئیں تو آپ یقیناً کوہ حراء میں عبادت میں مصروف ہیں۔ جب بھی وہ کسی کو ان کے پیچھے بھیجتی تو وہ انہیں اسی مقام پر حالت تفکر و عبادت میں پاتا تھا۔ آیت اللہ جعفر سبحانی اپنی کتاب فروغ ابدیت میں رقم طراز ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جب غور و فکر کے لیے ان جگہوں پر جاتے تھے تو دو موضوع کے بارے میں زیادہ فکر کرتے تھے۔ اول، کتاب ہستی کے اوراق و صفحات کا مطالعہ کرتے رہتے، ہر موجود کے چہرے میں نور خدا، قدرت خدا اور صنع خدا کا یعنی صنعت صنائی خدا کا مشاہدہ کرتے تھے۔ وہ روز بروز آسمانوں اور ستاروں کے عمیق مطالعات، مخلوقات زمینی میں تدبر سے اپنے مقصد سے قریب ہوتے جاتے۔ دوسرا جو موضوع جس پر آپ تفکر فرماتے ہیں، آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ آپ اس اہم فرض کے بارے میں سوچتے کہ جس کو اپنے عہدے میں لے رہے تھے۔ اس دور کا انسانی معاشرہ باوجود فساد و انحطاط کے آپ کی نظروں میں قابل اصلاح تھا، کوئی امر محال نہ تھا، لیکن اصلاحی پروگرام کا اجراء رنج و مشقت سے خالی نہ تھا۔ اس لیے آپ اہل مکہ کی زندگی کے غوغاں کو دیکھتے تھے، قریش کی عیاشیوں پر بھی نظر کرتے تھے، لیکن ان کی اصلاح کی فکر میں ڈوب کر رہ جاتے تھے۔ بے روح و بے ارادہ بتوں کے سامنے لوگوں کے خضوع، ان کے عبادت کرنے کو دیکھ کر آپ انگشت بدندان رہ جاتے، آپ کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں ہو جاتے، لیکن اس وجہ سے کہ ابھی حق گوئی کا اجازت نہیں ملی، اعلان نبوت کا حکم ابھی نہیں ملا، تو ان کو کہنے سے خود کو باز رکھا ہوا تھا۔ بس آغاز وحی کے اس واقعے کو اور اس کیفیت کو بھی میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب فروغ ابدیت سے نقل کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 145 میں لکھتے ہیں، آغاز وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مامور ہوا کہ کتاب ہدایت و سعادت کی چند آیات کتاب کے آغاز کے طور پر آپ کے سامنے پڑھے تاکہ ان کو خلعت نبوت سے اعزاز و افتخار بخشا جائے۔ وہ فرشتہ وہی جبرائیل اور وہ دن وہی بعثت کا دن تھا کہ جس کے بارے میں تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرشتے کے روبرو ہونا ایک خاص صلاحیت و آمادگی کو چاہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کی روح بزرگ و طاقتور نہ ہو، اتنے تک وہ نبوت کے بوجھ کے تحمل اور ملاقات فرشتہ کی تاب و تواں نہیں رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلاحیت کو
طولانی عبادات، پیہم تفکرات اور عنایات الہی کے وسیلے سے حاصل کیا تھا۔ بہت سے سیرت نویسوں کے نقل کے مطابق روز بعثت سے پہلے آپ خواب میں رؤیائے صادقہ دیکھا کرتے تھے جو روز روشن کی مانند حقیقت رکھتے تھے۔ ایک مدت کے بعد آپ کے لیے لذت بخش ترین ساعات وہ لمحات فرصت تھے جو تنہائی میں خلوت و عبادت میں بسر ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک مخصوص دن ایک فرشتے نے آپ کے سامنے ایک لوح رکھی اور آپ سے کہا اقرأ، یعنی پڑھیے، اور وہ اس لیے کہ آپ امی تھے، یعنی آپ نے کہیں جا کر تعلیم حاصل نہیں کی ہے، کہیں جا کر لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے اور درس پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ آپ نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبرائیل نے آپ کو سخت جھنجھوڑا، اس کے بعد پڑھنے کی درخواست کی، آپ نے وہی جواب دیا۔ فرشتے نے دوبارہ فشار دیا۔ اب جب یہ 3 دفعہ اس عمل کا تکرار ہوا، تیسری بار کے بعد آپ نے اچانک محسوس کیا کہ وہ تختی جو فرشتے کے ہاتھ میں ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا جو انسان کی سعادت کی کتاب کا حقیقت میں دباچہ ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے پالنے والے کے نام سے پڑھ جس نے موجودات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا پروردگار گرامی ہے جس نے قلم سے تعلیم دی اور انسان کو وہ تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پس جبرائیل نے اپنی ماموریت کو انجام دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نزول وحی جو اس غار حرا میں ہوئی، اس کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پس ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کو اجمالی طور پر یہ آیات روشن کرتی ہیں، ظاہر طور پر اس پر پہنچاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو دین اور آئین ہے اس کی بنیاد قراءت پر ہے، پڑھنے پر ہے، علم و دانش اور قلم کو کام میں لانا ہے۔ بس یہاں جو آیت اللہ جوہر عثمانی نے بہت خوبصورت انداز میں اس کتاب میں نقل کیا، بس یہ نزول وحی کا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بعض مورخین کے مطابق 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا کہ جس کو عید بعثت بھی کہا جاتا ہے، اور بعض علماء اور مورخین کے مطابق نزول وحی کا یہ مرحلہ ماہ رمضان المبارک میں پیش آیا، اور اس کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے۔ پس میں اس پر اکتفا کروں گا کہ بعض مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک یہ تاریخ ماہ رجب کی 27 تاریخ تھی، اور بعض علماء کے نزدیک یہ ماہ مبارک رمضان تھا کہ جس میں قرآن مجید کا یہ وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ چند ایسی باتیں اور واقعات جو نزول وحی سے مربوط ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام کے مکاتب فکر میں نسبتاً اختلاف پایا جاتا ہے، تو میں ان موضوعات کی طرف نہیں جاؤں گا کہ جس میں وحی کی نزول کے وقت کی کیفیت یا وہاں سے واپسی پر کے کچھ واقعات، تو میں انشاءاللہ ان موضوعات کی طرف نہیں جا رہا۔ انشاءاللہ ہم اس دورانیے کو، یہ جو نبوت کے اعلان کے بعد کا جو دورانیہ ہے، اس کو ہم سال بسال بیان کریں گے، یعنی آج سے جو میں نے آغاز کیا ہے، تو اب ہم اعلان نبوت کا جو پہلا سال ہے جس کو میں کہوں گا بعثت کا پہلا سال، اسی طرح پھر بعثت کا دوسرا سال، تیسرا سال، یوں ہم ان 13 سالوں کو بیان کریں گے،
اور انشاءاللہ ہجرت کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو بھی سال بسال کے واقعات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج یہیں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔